رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبتهي صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم ومسائبهم وغاصب حقوقهم وسخاوتهم وجلالتهم وشجاعتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. صلوات پڑھتے ہیں. حضرات اکرام القدر، بزرگان ملت، ماتمداران سید الشہداء، ہم اور آپ مسلسل ذکر سید الشہداء سننے میں مشغول ہیں. ایک مجلس ختم ہوئی اور دوسری مجلس میں ذکر حسین سننے کے لیے ہم آ گئے. میرے عزیزوں، یہ فرش اعضاء اس کی بہت اہمیت ہے. ہر مجلس میں آپ کچھ نہ کچھ فرش اعضاء کے حوالے سے مواعظ اور اس کی فضیلت سماعت فرما رہے ہیں. ایک جملہ فرش اعضاء کے حوالے سے میں نوجوانوں کی نظر کرتا ہوں اور اس کے بعد چونکہ شب چہلم ہے اور انجمن اصغریہ کی جانب سے یہ پروگرام جس کا عنوان ہے شب غم ہر سال منعقد کیا جاتا ہے، اس سال بھی منعقد کیا گیا ہے. خدا انجمن اصغریہ کے تمام اراکین اور ممبران کو صحت و سلامتی عطا کریں تاکہ یہ اسی طریقے سے ہر سال غم حسین منانے میں اور کرنے میں مشغول رہیں. تو میرے عزیزوں، دیکھیے مجلس اعضاء فرش اعضاء پہ بیٹھ کر بھی سنی جاتی ہے، باہر رہ کر بھی سنی جاتی ہے. باہر رہ کے بھی مجلس اعضاء سنی جاتی ہے، فرش اعضاء پہ بیٹھ کر بھی مجلس سنی جاتی ہے اور دونوں کا ثواب بھی الگ الگ ہے. فرش اعضاء پر بیٹھنے کا ثواب الگ ہے، باہر کھڑے ہونے کا ثواب. ہم یہ نہیں کہتے آپ باہر کھڑے ہو کر مجلس نہیں سنتے، آپ باہر کھڑے ہو کر محل گفتگو رہتے، ہم اس کو نہیں کہتے، ہم اس نظر رکھتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں آپ کی عادت ہے کہ آپ باہر کھڑے ہو کر مجلس سنتے ہیں. اگر آپ کی یہ عادت ہے تو اس عادت کو بدلیے. اس لیے مجلس اعضاء عادت کا نام نہیں ہے، عبادت کا نام ہے. مجلس اعضاء عبادت نہیں ہے، عادت نہیں ہے، عبادت ہے. اور یہ مجلس اعضاء ہے کیا؟ مجلس اعضاء اکثر و بیشتر آپ سنا کرتے ہیں مجلس اعضاء ہیں ہماری درسگاہیں. مجلس اعضاء سے ہم کچھ نہ کچھ لے کر کے اٹھتے ہیں. اب اگر کوئی یہ کہے ہمیں مجلس اعضاء سے کیا ملتا ہے، میں یہ کہتا ہوں آپ کو مجلس اعضاء سے کچھ نہ ملے، لیکن کم از کم آپ کو اتنا تو ملتا ہے
کوئی ذاکر، کوئی خطیب، کوئی عالم جب منبر پہ آتا ہے یا تو وہ ایک آیت کو پیش کرتا ہے، اس کے ترجمے کو پیش کرتا ہے. دیکھیں فرش اعضا کا فلسفہ کیا ہے، مجلس اعضا کا فلسفہ کیا ہے. ذاکر منبر پہ آیا، اس نے کیا کام کیا؟ ایک آیت اور اس کا ترجمہ پیش کیا. آپ کا کام کیا ہے؟ اس ایک آیت کو حفظ کر لیجئے، اس کے ترجمے کو یاد کر لیجئے. یا آیت نہیں پیش کی گئی، حدیث پیش کی گئی، اب آپ کا کام کیا ہے؟ اس حدیث کو یاد کر لیجئے اور اس کے ترجمے کو یاد کر لیجئے. آپ یہ بتائیے بچپن سے اب تک آپ نے کتنی مجلسیں سنی؟ اگر کوئی 40 سال کا ہے، 10 سال اس کے نکال دیا، 30 سال کا ہو گیا، 30 سال میں کتنی مجلسیں سنی؟ کم سے کم 150 مجلسیں. 150 مجلسیں سنی تو 150 آیتیں اس کے سامنے تلاوت کی گئی. جب 150 آیتیں تلاوت کی گئی، اب اس کو 100 آیتیں بھی یاد ہیں تو وہ حافظ قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی مجلس اعضا کا مقصد یہ ہے کہ اس میں آیتیں سنائی جاتی ہیں تاکہ آیتیں سن کر عزادار حافظ قرآن بن جائے یا حدیث سن کر عزادار فقیہ بن جائے. صلوات پڑھ دیں عظمت امام. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مجلس اعضا فرش اعضا پہ بیٹھ کے بھی سنی جاتی ہے اور مجلس اعضا باہر رہ کے بھی سنی جاتی ہے. یہ مجلس اعضا ہے کیا؟ جب ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ ہماری درسگاہیں ہیں تو اب اس کا قانون کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کا قانون کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کا قانون یہ ہونا چاہیے تھا جب یہ ہماری درسگاہیں ہیں تو کلاس میں حاضر ہونے کی شرط کیا ہے؟ کیا باہر رہ کر آپ کلاس کو اٹینڈ کریں گے؟ کیا باہر رہ کے آپ درس حاصل کریں گے؟ کہا نہیں، اگر درس حاصل کرنا ہے تو کلاس روم میں جانا پڑے گا. جب یہ ہماری درسگاہیں ہیں تو کلاس روم میں آ کے درس کر 1000 ملک آ کر روضہ حسین کا طواف کرتے ہیں. توجہ ہے نا آپ کی؟ جس دن سے روضہ حسین بنا اس دن سے 70,000 ملک ان کا کام یہ ہے آسمان سے آتے ہیں اور روضہ حسین کا طواف کرتے ہیں. اے پروردگار یہ کیا طواف کروانا تھا تو خانہ کعبہ کا کرواتا. سال میں ایک بار حاجی جاتے ہیں یا کبھی کبھی عمرے میں لوگ جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے. اگر طواف کروانا تھا تو خانہ کعبہ کا کرواتا. یہ روضہ حسین کا طواف کیوں کروا رہا ہے؟ کہا یہی تو تم نہیں سمجھتے. ارے کعبے نے حسین کو نہیں بچایا، کعبے نے حسین کو نہیں بچایا. اگر کعبہ حسین کو بچاتا میں کعبے کا طواف کرواتا. کعبے نے حسین کو نہیں بچایا، حسین نے کعبے کو بچایا. حسین نے کعبے کو بچایا، اس لیے میں روضہ حسین کا طواف کروا رہا ہوں. دوسری روایت نقل کرتے ہیں اور یہ روایت علامہ دربندی نے بھی نقل کیا. وہ دوسری روایت کیا ہے؟ کہا شہادت حسین کے بعد سے 40 دن تک جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے بیت المقدس اور جو مسلمانوں کا قبلہ دائم ہے یعنی خانہ کعبہ، قبلہ اول سے بھی اور قبلہ دائم سے بھی جب پتھر کو ہٹایا جاتا تھا تو وہاں سے خون حسین نکلتا، تو وہاں سے تازہ خون نکلتا تھا. بیت المقدس میں سے بھی پتھر کو ہٹایا گیا، 40 دن تک تازہ خون نکل رہا. خانہ کعبہ پتھر ہٹایا گیا، 40 دن تک تازہ خون نکل رہا. تو یہ تازہ خون کیوں نکل رہا ہے؟ یہ بیت المقدس ہے نا، یہ اللہ کا گھر ہے. یہ خانہ کعبہ یہ اللہ کا گھر ہے اور جو اللہ کا گھر ہوتا ہے وہاں غم حسین کے اثرات پائے جاتے ہیں. اب جہاں بھی اللہ کا گھر ہوگا وہاں غم حسین کے اثرات پائے جائیں گے. اس رات کی عظمت کو نہ سمجھ سکا تو پھر مجھے کہنے دیجئے جب یہ زمانہ اس رات کو نہ سمجھ سکا جس رات میں قرآن نازل ہوا تو اس ذات کو کیا سمجھے گا جس ذات پر قرآن نازل ہوا. قرآن مجید یہ وہ پروردگار کا کلام ہے جس کو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے اوپر بطور معجزہ نازل کیا. اور میں سمجھتا ہوں پیغمبر اسلام کے 2 ہی معجزے ہیں. ایک کا نام ہے قرآن اور دوسری کا نام ہے اہل بیت. زمانہ نہ قرآن کا جواب لا سکا نہ اہل بیت کا جواب لا سکا، نہ قرآن کا جواب لا سکا نہ اہل بیت کا جواب لا سکا. یہ میرا کوئی نکتہ نہیں بلکہ ابن حجر مکی سوائق محرقہ میں لکھتے ہیں کہ عرب کی عورتیں عاجز آ گئیں لیکن علی جیسا بیٹا نہ پیدا کر سکی. سوائق محرقہ میں ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ عرب کی عورتیں عاجز آ گئیں لیکن علی جیسا بیٹا نہ پیدا کر سکی.
تو یہ عزیزوں ہم نے قرآن کو بھی رسموں میں الجھا دیا. بیٹی کی شادی ہے, اب ہم نے کہا جہیز میں ہم قرآن دیں گے, بھلا وہ بیٹی قرآن پڑھنا نہ جانتی ہو لیکن دیں گے قرآن. بھائی قرآن کیوں دے رہے ہیں آپ؟ کہا قرآن دے رہے ہیں تاکہ یہ بابرکت ہے, اس لیے ہم قرآن دے رہے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے, قرآن دینے سے پہلے یہ تو سوچئے کہ اس کو تعلیم قرآن بھی دی جائے. ہم نے قرآن کو رسم و رواج میں الجھا دیا. نیا گھر بن رہا ہے, ہم نے کہا صاحب رک جائیے, ابھی نہ جائیے. کہا کیوں؟ کہا پہلے قرآن کو لے جائیں گے. کیوں لے جائیں گے؟ اگر قرآن لے جائیں گے تو گھر میں برکت ہوگی. اور یہ بھی قرآن کے اوپر ایک ستم ہے کہ نیا گھر بنا, ہم نے لے جا کے قرآن کو الماری پہ رکھ دیا. اب سال بھر تک قرآن اٹھانے کی بھی نوبت نہیں آتی. سال بھر کے بعد آپ قرآن کو اٹھائیے, پوری دھول مٹی قرآن پہ جمع ہوئی. تو میرے عزیزوں ہم نے پوچھا یہ آپ کیوں لے جا رہے ہیں نئے گھر میں قرآن؟ کہا آپ کو نہیں پتا, اگر ہم قرآن کو نئے گھر میں رکھیں گے تو گھر میں برکت پیدا ہوگی. اب اس نہ سمجھے تو کون سمجھائے کہ جب قرآن رکھنے میں اتنی برکت ہوگی تو اس کے پڑھنے میں کتنی برکت ہوگی. تو میرے عزیزوں دیکھیے, ایک میسج دینا چاہتا ہوں جو اپنے نوجوانوں کو. کیا فرماتے ہیں ہمارے آپ کے رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں روزانہ 50 آیتیں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہیں, اس گھر کو آسمان میں رہنے والے ملک ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے زمین میں رہنے والا ستاروں کو دیکھتا ہے. اب آپ سمجھے, قرآن کی روزانہ 50 آیتوں کی تلاوت, یہ ہے مومن کی پہچان کے مومن روزانہ اپنے گھر میں 50 آیتوں کی تلاوت کرے. ہم نے تو قرآن کو رسموں میں الجھا دیا. پھر مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام عقیدہ بھی ہے اور جہاد بھی ہے. کیوں عقیدہ اور جہاد ہے؟ یہ قرآن کو جو ہم نے رسموں میں الجھایا, یہ جو دین رسموں میں الجھا ہوا ہے, یہ شریعت جو رسموں میں الجھی ہوئی ہے, دیکھیں رسم اس وقت تک قابل قبول ہے جب تک وہ رسم ہو, لیکن رسم اگر شریعت بن جائے تو وہ قابل قبول نہیں. اب یہ جو رسموں میں الجھا ہوا ہے پورا دین, کون دفاع کرے گا, کون مقابلہ کرے گا؟ کہنے لگے صاحب ہم سے کیا مطلب, ہم تو مسجد میں صبح سے شام تک رہتے ہیں, نمازیں پڑھا کرتے ہیں, عبادتیں کیا کرتے ہیں, ہم سے سماج سے کیا مطلب, ہم سے معاشرے سے کیا مطلب؟ ہم کو تو ایسے سمجھیے جیسے مسجد کا کبوتر, ہم سے کیا مطلب رسموں سے, رواجوں سے, سماج سے اور معاشرے سے. سماج اور معاشرے سے کٹ کے عبادت کی تو کیا کی؟ یہ عبادت نہیں ہے. کہا عبادت نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہا یہ ہے مردہ پرستی. عبادت کیا ہے؟ کہا عبادت وہ ہے جو سماج اور معاشرے کے ساتھ رہ کر عبادت کی جائے. سماج اور معاشرے کے ساتھ رہ کر عبادت کی جائے, وہ عبادت قابل قبول ہے. سماج اور معاشرے کو چھوڑا, اللہ تمہاری عبادت کو تمہارے منہ پر مار دے گا. تو یہ ان رسموں کا مقابلہ کون کرے گا؟ یہ جو رسمیں ہیں ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ اور صاحب جب بات آئی, کہنے لگے صاحب وہ ہمارے بزرگ ہیں, ان سے آپ سوال نہ کیجیے گا, ان کا مزاج بڑا غصے والا مزاج ہے, ان کے پاس نہ جائیے گا, بات بات پر انہیں غصہ آ جاتا ہے. میں نے کہا غصہ آ جاتا ہے, اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ غصہ تو ایک فطری شے ہے, بات بات پر غصہ آ جاتا ہے, ان کے پاس نہ جائیے گا, بہت جھگڑالو قسم کے ہیں. ہم نے کہا غصہ آنا یہ تو فطری شے ہے, لیکن اتنا زیادہ غصہ نہ آئے کہ لوگ فسادی کہیں, اور اتنا کم بھی غصہ نہ آئے کہ لوگ بزدل کہیں. اپنے غصے کو حد اعتدال پہ رکھیے, جس کا نام ہے شجاعت. اب اگر شجاعت کا فلسفہ سمجھ نہ پاؤ گے تو مرحب و علی میں فرق کیسے محسوس کرو گے؟ مرحب و علی میں فرق کیسے محسوس کرو گے؟ اگر شجاعت کا فلسفہ سمجھنا ہے تو کسی سے نہ سمجھیے, خود ایران سے سمجھیے. بھائی ایک آئٹمی پاور ہے, ایک سپر پاور ہے جس کا نام ہے امریکہ, ایک طاقت ہے جس کا نام ہے ایران, ایک طاقت ہے جس سے پوری دنیا لڑ رہی ہے, ایک طاقت وہ ہے کہ جس سے خود وہ طاقت کر رہی ہے جو سپر پاور ہے. کیوں لڑ رہی ہے؟ ان کے پاس پابندیاں ہیں, نہ ان کے پاس اسلحے ہیں, نہ فوجیں ہیں, نہ ان کے پاس طاقت ہے. پابندیوں پہ پابندیاں لگائی گئی. امریکہ کے مقابلے میں ان کے پاس روپیہ بھی نہیں ہے, پیسہ بھی نہیں ہے, لیکن امریکہ کیوں مغلوب ہے؟ ایران کیوں غالب ہے؟ کہ اس لیے غالب ہے انہوں نے در علی کو مضبوطی سے تھام لیا, انہوں نے کربلا سے سبق لے لیا, انہوں نے علی کی شجاعت دیکھی, حسین کا صبر دیکھا,
گیا جب علی کی شجاعت دیکھی، حسین کا صبر دیکھا، امریکہ جیسے سپر پاور کو اپنے قدموں میں لے آئے. غصے کو حد اعتدال پر رکھیے اور اسی کا نام ہے شجاعت. غصہ اگر حد اعتدال پہ ہے تو یہ غصہ نہیں ہے، یہ ہماری شجاعت ہے. بہت زیادہ غصہ آیا، ہم نے صبر کر لیا، ہم بن گئے شجاع. اور شجاع کا فلسفہ سبھی سمجھ میں آئے گا کہ جب ہم علی اور مرہم میں فرق سمجھیں گے. غصہ آ جانے والی بات پر بھی غصے کو پی لینا، اپنا غصہ خدا کی راہ میں نہ آنے پائے. کہنے گے صاحب کون لڑے گا ان سے، ان رسموں کا مقابلہ کون کرے گا؟ بزرگ. ہم نے اور آپ نے بزرگ اس سے سمجھا جس کی کمر خمیدہ ہے، بال اور داڑھی پک گئی ہو، سفید ہو گئی ہو، ہم نے کہا صاحب یہ بزرگ ہے. اسلام کی نظر میں اسے بزرگ نہیں کہتے. کہا اسلام کی نظر میں بزرگ کسے کہتے ہیں؟ کہا اسلام کی نظر میں بزرگ اسے کہتے ہیں جو صحیح کو صحیح کہے، غلط کو غلط کہے. صحیح کو صحیح کہے، غلط کو غلط کہے. اب اگر حوصلہ ہے صحیح کو صحیح کہنے کا، غلط کو غلط کہنے کا، تب تو سماج اور معاشرے میں آئیے، ورنہ اپنے گھر میں بیٹھے رہیے. اب میں آپ کو ایک بزرگ دکھاتا ہوں. دعوت ذوالعشیرہ میں 3 دن تک مجمع بھڑکانے پہ جاتا رہا. جب تیسرا دن آیا، ایک بزرگ کھڑے ہوئے. کھڑے ہونے کے بعد غریبان کو پکڑا اور غریبان پکڑ کے کہتے ہیں اپنی حیثیت، اپنی اوقات، اپنی بساط کو دیکھتے ہوئے نیچے بیٹھ جا. اور اپنے بھتیجے سے کہا قم یا سیدی، اے میرے سید و سردار، آپ کھڑے ہوئے، جو کہنا ہے آپ کو کہیے، دیکھتے ہیں کون روکتا. زمانہ سرکار ابو طالب کو کچھ بھی کہے، لیکن چشم تاریخ نے دعوت ذوالعشیرہ میں اس منظر کو دیکھا. ابو طالب اس ذات کا نام ہے جو باطل کو دباتا ہے، حق کو بلند کرتا ہے. ہمیں سماج سے بھی لڑنا ہے اور معاشرے سے بھی لڑنا ہے. یہ جو سماج اور معاشرہ، کیا کہا مولا نے؟ اسلام عقیدہ بھی ہے اور جہاد بھی ہے. کیا مطلب؟ کا مطلب یہ جب دشمن دین پہ حملہ کرے اس کے دفاع کے لیے نکلو. یہ دفاع کرنا یہ جہاد کہلاتا ہے. امام علیہ السلام فرما رہے ہیں اسلام عقیدہ بھی ہے اور جہاد بھی ہے. کیا مطلب؟ کہا جب دین میں نئی نئی رسمیں ایجاد ہو جائیں ان کے مقابلے کے لیے اٹھو، یہ ہے جہاد. اور جب ان کے مقابلے کے لیے اٹھو گے، گھر میں رہ کے نماز پڑھو گے، نمازی کہلائے جاؤ گے، سماج اور معاشرے کے ساتھ عبادت کرو گے، نمازی بھی کہلائے جاؤ گے، مجاہد بھی کہلائے جاؤ گے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے سماج اور معاشرے کے ساتھ رہ کر عبادت کی جائے. تو میرا عزیزو، جو اسلام نے رشتوں کی آبرو کو رکھا، اسلام نے جو رشتوں کی اہمیت کو رکھا، سماج اور معاشرہ اسی کا تو نام ہے. اسلام یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اپنے گھر کی بات نہیں ہے، گھر کے باہر بھی ہے، اس کا بھی احترام کرو. جو گھر کے باہر ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تمہارا برادر دینی ہے، تم اس کا بھی احترام کرو. اگر تم نے اس کا احترام نہ کیا، اگر تم نے اس کا حق ادا نہ کیا تو ہو سکتا ہے پروردگار تم سے ناراض ہو جائے. اپنے برادر دینی کا حق ادا کرو. کتنی اہمیت دی ہے برادر دینی کی اسلام. اہواز کا رہنے والا ایک شخص ہے، اہواز کا شخص ہے، کسان ہے، تھوڑی سی زمین ہے اس کے پاس. جو گورنمنٹ نے ٹیکس بھیجا وہ اس کی قوت سے بہت زیادہ تھا، اس کی استطاعت سے بہت زیادہ تھا. یہ پریشان ہوا کہ کیا کریں. اہواز سے مدینہ گیا. مدینہ جانے کے بعد چھٹے امام کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد سلام دعا ہوئی. اس کے بعد امام سے اپنا دعا بیان کیا، مولا میں اہواز کا چھوٹا سا دہقان ہوں، میرے پاس چھوٹی سی زمین ہے اور گورنمنٹ نے اس وقت ٹیکس بہت زیادہ میرے اوپر عائد کر دیا. میں بہت پریشان ہوں، میری اتنی قوت نہیں ہے کہ میں اس ٹیکس کو ادا کروں. تو مولا نے اس سے کہا مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کہا جو ٹیکس وصول کرتا ہے وہ آپ کا چاہنے والا ہے، اگر آپ کہہ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ میرے ٹیکس میں کچھ کمی واقع کر دے. مولا نے کہا اچھا یہ بات ہے؟ کہا ہاں. کہا ٹھیک ہے. مولا نے ایک کاغذ لیا، قلم لیا
اس کے اوپر کچھ تحریر کیا، تحریر کرنے کے بعد اس کو بند کیا، لفافے کے اندر رکھا، مہر لگائی اور اس کے حوالے کر دی، کہا جا اور تیرا کام ہو جائے گا۔ یہ وہ خط لے کر اس کے پاس آیا جو ٹیکس وصولی کرتا تھا۔ جیسے ہی پاس آیا تو غلام سے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں قاضی سے، اور دیکھیے ان سے بتا دیجیے گا کہ میں مولا کے پاس سے آیا ہوں، چھٹے امام نے مجھے بھیجا۔ اب جیسے غلام نے یہ پیغام پہنچایا، کہا اسے امام نے بھیجا، مولا نے بھیجا، اس کے لیے وہ کمرہ خالی کرو جو وی آئی پی لوگوں کے لیے۔ وہ کمرہ خالی ہوا، اس کمرے میں اس کو بٹھایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آئے، جو ٹیکس وصول کرتے تھے آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کیا کام ہے؟ کہا کام یہ ہے، فوراً خط کو بڑھا دیا، خط کو بڑھایا، اس نے آنکھوں سے لگایا، خط کو بوسا دیا، خط کو چاک کیا، تحریر کو پڑھا۔ خط میں لکھا ہوا تھا سر اخاکا یسرک اللہ۔ کیا لکھا تھا؟ سر اخاکا یسرک اللہ، اپنے برادر دینی کو خوش کر دے، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ کیا لکھا مولا نے؟ اپنے برادر دینی کو خوش کر دے، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ پڑھا کہ اپنے برادر دینی کو خوش کر دے، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا، فوراً اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے آپ کا کام کیا؟ کہا میرے پاس ایک چھوٹی سی زمین ہے، اور اس زمین میں جو ٹیکس آیا ہے وہ میری استطاعت سے بہت زیادہ ہے۔ کہا بس اتنا تھا کام ہے؟ کہاں؟ انہوں نے فوراً رجسٹر منگوایا اور دیکھا واقعاً ٹیکس اس کا جو ہے بہت زیادہ تھا، 10,000 درہم تھا۔ فوراً انہوں نے اس کو کاٹ دیا، اور کاٹنے کے بعد لکھا یہ رقم میں ادا کروں گا۔ اے میرے بھائی تو خوش ہو گیا؟ کہا ہاں میں خوش ہو گیا۔ پھر اس کے آگے لکھا کہ جب تک میں یہاں پر ہوں اس کا ٹیکس میں ادا کروں گا۔ کہا میرے بھائی اب تو خوش ہو گیا؟ کہا ہاں میں خوش ہو گیا۔ کہا ایسا کر جا رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہوں؟ کہا یہ جو قالین بچھی ہوئی ہے جس پہ تو میرے مولا کا خط لے کر آیا ہے، ایسا کر اس قالین کو بھی لے کے جا۔ اے میرے بھائی کیا تو خوش ہو گیا؟ کہا ہاں میں خوش ہو گیا۔ اب اس نے قالین کو بھی سمیٹا اور چاہتا ہے کہ نکلے۔ کہا ایک کام کر، باہر گھوڑا کھڑا ہے، گھوڑا اس زمانے میں آپ جانتے ہیں آج کی لگژری گاڑی کے برابر تھا، کہا اس گھوڑے کو بھی لے کے جا۔ اب تو خوش ہو گیا؟ کہا ہاں میں خوش ہو گیا۔ اس نے گھوڑے کو بھی لیا اور چلا آیا۔ تھوڑے دن کے بعد اب اس نے چاہا کہ امام نے تو میرا کام کروا دیا تھا، اب امام کے پاس جانا چاہیے اور امام کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اس کا حسن سلوک بھی بتانا چاہیے۔ وہ فوراً امام کے پاس گیا، جانے کے بعد کہا مولا نے پوچھا کہ تمہارا کام ہو گیا تھا؟ کہا میرا کام ہو گیا تھا، اور اس نے مجھے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، اور یہ پوچھتا رہا ہے میرے بھائی تو خوش ہو گیا؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا، جانتے ہیں مولا نے کیا کہا؟ مولا نے کہا اس نے اپنے برادر دینی کو خوش رکھا، اللہ اس سے راضی ہو گیا، جنت اس کے لیے ہو گئی۔ تو میرے عزیزوں جو برادر دینی کو خوش کر دے جنت اس کے لیے ہو جاتی ہے، جو اپنے بھائی کو خوش کرے۔ عزیزوں آج ہمارا سماج یہ ہے، ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ بھائی بھائی کا دشمن، باپ بیٹے کا دشمن، ذرا سی زمین کے لیے بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے۔ تو میرے عزیزوں یاد رکھیے یہ اسلام رسول کا لایا ہوا اسلام نہیں ہے جس میں بھائی کے مرتبے کو اتنا کمتر کیا جائے، جس میں باپ کے مرتبے کو اتنا کمتر کیا جائے۔ اسلام رشتے کی آبرو کا نام، اور کربلا نے رشتے کی آبرو بتائی۔ قسم خدا کی اگر میدان کربلا نہ ہوتا ہمیں رشتہ سمجھ میں نہ آتا۔ بھائی بھائی کا رشتہ وہ بھی کربلا نے بتایا، باپ بیٹے کا رشتہ اس کو بھی کربلا نے بتایا، بہن بھائی کا رشتہ اس کو بھی کربلا بتا رہی ہے۔ ہاں میرے عزیزوں کربلا رشتے کی آبرو رکھ رہی ہے، کس طرح سے کربلا رشتوں کی آبرو رکھ رہی ہے۔ ہاں میرے عزیزوں لیکن انہی کربلا والوں کا زمانے میں طرح طرح کی ظلم، کئی روز کا بھوکا پیاسا حسین کو قتل کیا گیا۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا کیا رونے کے لیے اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ آج شب چہلم ہے، زینب اپنے ماجائے پہ گریہ نہیں کر پا رہی۔ ہاں آزاداروں وہ وقت بھی آیا جب سال بھر کی مسلسل قید کے بعد ایک دن یزید نے سید سجاد کو بلایا، بلانے کے بعد
سید سجاد سے یزید کہتا ہے سید سجاد میں نے تمہاری رہائی کا حکم صادر کر دیا ہے، جی چاہے شام میں رہو جی چاہے مدینے چلے جاؤ۔ سید سجاد کہتے ہیں میں پھوپھی سے مشورہ کیے بغیر کچھ نہیں بتا سکتا۔ ہاں عزاداروں پھر یزید نے حداد کو حکم دیا، حداد آگے بڑھا، سید سجاد کی ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو جدا کیا، پیروں کی بیڑیوں کو جدا کیا، کمر کے لنگر کو جدا کیا۔ ہاں عزاداروں جیسا ہی توقع قاردار کی طرف بڑھا، ارے روایتوں میں ملتا ہے حداد نے ایک چیخ ماری، چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا۔ ہاں جب حداد ہوش میں آیا، ارے پوچھنے والوں نے پوچھا تو بے ہوش کیسے ہو گیا؟ حداد نے کہا رے جو میں نے دیکھا، ارے وہ تو نے کہا دیکھا، ارے توقع قاردار سے سید سجاد کی گردن میں اتنا گہرا زخم ہو گیا تھا میں تاب نہ لا سکا۔ اجرکم اللہ، کوئی غم نہ دے خدا کو سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزادارو، ہاں سید سجاد کو توقع جدا ہوا، ہاں سید سجاد قید خانہ شام میں آئے۔ ہاں جب زینب نے سید سجاد کو آزاد دیکھا، فرد محبت میں چاہا سید سجاد کے باہوں میں باہیں ڈال دیں۔ ہاں عزادارو سید سجاد کہتے ہیں اے پھوپھی اماں ہاتھوں میں بہت تکلیف ہے، اے پھوپھی اماں یزید نے ہماری رہائی کا حکم صادر کر دیا ہے، وہ کہتا ہے جی چاہے یہاں رہیے جی چاہے شام چلی جائیے۔ زینب کہتی ہے سید سجاد تم نے کیا کہا؟ سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں میں نے یزید سے کہہ دیا میں پہلے پھوپھی اماں سے مشورہ کروں گا۔ ہاں زینب نے کہا سید سجاد پہلے جاؤ یزید سے کہہ دو پہلے ایک مکان خالی کرایا جائے، ہم اپنے شہیدوں کا ماتم کریں گے۔ لیکن عزادارو مکان خالی ہو گیا، تحرکات آنے لگے۔ ہاں کبھی اکبر کا سر آیا، لیلا نے بڑھ کے آگے لیا، قاسم کا سر آیا، ام مروہ نے آگے لیا۔ ہاں ایک ایک کا سر آتا ہے، ارے کسی کو ام مروہ لیتی ہے، کسی کو لیلا لیتی ہے۔ ناگہاں سر حسین آیا، زینب نے بڑھ کے آگے لیا۔ ہاں زینب گریا کرنے لگی۔ ہاں ابھی بھی تو ننھے ننھے سر تھے، ارے جن کا لینے والا کوئی نہیں تھا۔ ارے کسی نے پوچھ لیا کیا ان سروں کا وارث کوئی نہیں ہے؟ سید سجاد کہتے ہیں ایسا نہ کہو، ارے ان سروں کی وارث میری پھوپھی زینب ہے، لیکن میری پھوپھی نے یہ عہد کیا ہے میں پہلے بھیا پہ رہوں گی پھر اپنے بیٹوں پہ رہوں گی۔ ہاں عزادارو 7 دن تک اس مکان میں گریا ہوتا رہا۔ ہاں اس کے بعد یہ قافلہ کربلا چلنے کے لیے آمادہ ہوا۔ جب یہ کربلا چلنے کے لیے آمادہ ہوا قافلہ، ہاں ہماری یہاں لائی گئی جس پہ دیپ و حریر کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ جب زینب کی نگاہ ان پردوں پہ پڑی، زینب تڑپ گئی اے سید سجاد ان پردوں کو ہٹوا کے سیاہ پردے لگوا دو تاکہ پتہ چلے یہ سوگواروں کا قافلہ جا رہا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ 72 سوگواروں کا قافلہ جا رہا ہے۔ ہاں عزادارو، ہاں یوم عرفین یہ قافلہ حدود کربلا میں داخل ہوا۔ ادھر رسول کے صحابی پہلے زائر قبر امام حسین کربلا میں داخل ہوئے۔ ہاں عزادارو جابر کے ساتھ جابر کا غلام بھی ہے۔ ہاں عزادارو جابر اپنے غلام سے کہتے ہیں مجھے قبر حسین تک پہنچا دے۔ غلام کہتا ہے آقا ارے یہاں تو بہت سی قبریں ہیں میں کیسے پتہ کروں آقا حسین کی قبر کون سی ہے؟ جابر کہتے ہیں کام کر مجھے قبروں کے درمیان میں کھڑا کر دے میں سمجھ جاؤں گا قبر حسین کون سی ہے۔ ہاں غلام نے قبروں کے درمیان میں کھڑا کیا۔ ہاں عزادارو جابر کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ ارے قبر سے آواز آئی وعلیکہ السلام، اے جابر نانا کے صحابی تم پر حسین کا سلام۔ ہاں عزادارو جابر نے اپنے آپ کو قبر حسین پہ گرا دیا۔ ہاں عزادارو ابھی جابر گریا کر رہے تھے، ارے جابر کا غلام کہتا ہے مولا کوفے کی جانب سے کربلا کی جانب سے گرد اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہاں ناگہاں جابر سے کہا گیا ہے جابر دور ہٹ جاؤ، ارے مقدرات و عصمت و طہارت کا قافلہ آ رہا ہے۔ ارے زینب اپنے بھیا کا چہلم منانے کے لیے آ رہی ہے، ارے یہ قافلہ 72 کا چہلم منانے کے لیے آ رہا ہے۔ اجرکم اللہ، کوئی غم نہ دے خدا کو سوائے غم مظلوم کر والا کے۔
ہاں عزادارو، ہاں جابر جھاڑیوں کے پیچھے ہو گئے. ہاں یہ قافلہ آیا، ہر بیوی نے اپنے آپ کو اپنے وارث کی قبروں پہ گرا دیا. ام فروا نے اپنے آپ کو قبر قاسم پہ گرایا، لیلا نے اپنے آپ کو قبر علی اکبر پہ گرایا. ہاں عزادارو، لیلا نے فریاد کرنا شروع کی، اے بیٹا تم تو سو رہے ہو، ارے تمہیں کیا معلوم، ارے ہمارے گلوں میں رسن بندھی گئی، ایک رسن تھی 12 گلے تھے. ہاں عزادارو، زینب نے اپنے آپ کو قبر حسین میں گرایا. ہاں جب کچھ دیر گریا ہو گیا، ہاں عزادارو سید سجاد نے پوچھا نانا کا صحابی آیا ہوا ہے، وہ کہاں ہے؟ ہاں پتہ چلا جھاڑیوں کے پیچھے جابر تشریف فرما ہے. ہاں عزادارو، چوتھے امام آگے بڑھے جابر سے ملاقات کرنے کے لیے. جابر نے چاہا فرد محبت میں معانقہ کریں. ایک مرتبہ سید سجاد نے جابر کو روکا، ایک مرتبہ جابر نے ہاتھوں کو جوڑا، اے مولا ارے کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، آپ معانقہ کیوں نہیں کرتے؟ سید سجاد کہتے ہیں اے جابر ارے میرے ہاتھوں کو دیکھو، ارے ہتھکڑیوں سے اذیت ہوتی ہے، بیڑیوں کی اذیت دیتی ہے، گلے میں خار ڈالتا ہوتا جس سے اذیت ہوتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.